یا حبیب اللہ، ذرا سے جو ایک چار پائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، یہی ہے کل کائنات ان کی، گنی نہ جائیں صفات جن کی۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ خود ہی نکتہ، وہ خود حوالہ۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کا نعرہ لگا لگا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کا نعرہ لگا لگا کر۔ اور سمٹ کے ساری زمین ہے آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ اور سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے، سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ اور جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہ ہاتھ خالی، کیونکہ وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ آج کی یہ حسین بزم، ذکر مصطفیٰ اور فکر مصطفیٰ کی حسین بزم، ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام جناب محترم قبلہ استاد عبدالرشید صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے جو خوبصورت بزم سجائی ہے، دعا ہے اللہ خالق کائنات ان مکانوں کو مکینوں سمیت آباد و شاد فرمائے۔ اللہ خالق کائنات ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں اور حسنین کے نانا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے قبل جو تھے، میرے آقا کی آمد سے قبل جو لوگ تھے، وہ بتوں کی، صورتوں کی اور مورتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب، آپ کو بھیج کر ایسی صورت عطا فرما کے دنیا میں بھیجوں گا کہ جو تیری صورت کو دیکھے گا وہ صورتوں کو بھول جائے گا، اسے بے صورت نظر آئے گا۔ کیونکہ پہلے انہوں نے جس صورت کو دیکھا انہیں شکلیں یاد رہی، انہیں صورتیں یاد رہی، انہیں مورتیں یاد رہی، مگر جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، صورت مصطفیٰ کو دیکھا، دیدار مصطفیٰ کا جام پی لیا، پھر اسے ساری صورتیں بھول گئی، ساری مورتیں بھول گئی، رخ مصطفیٰ میں جلوہ خدا نظر آ گیا، دیدار مصطفیٰ میں جلوہ خدا نظر آ گیا۔ فرمایا محبوب جو تجھے دیکھے گا اسے صورتیں بھول جائیں گی، اسے مورتیں بھول جائیں گی، اسے تیری صورت میں صورت خدا نظر آئے گی۔ تو دوستان گرامی قدر، آج کی یہ بزم ذکر مصطفیٰ کی بزم ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ فکر مصطفیٰ ہے۔ وہ فکر کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف کفر، شرک اور بربریت کا دور دورہ تھا، ہر طرف باطل کا دور دورہ تھا۔ لیکن میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں تشریف لائے، کائنات کو پیغام دیا، اور دنیا والوں کسی صورت کے سامنے، کسی مورت کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ
جس رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت کعب بن الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ رب کی بارگاہ اتنی عظیم اور رب کائنات کی جو دربار ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پیارے نبی محبوب خدا حبیب کبریا احمد مجتبی رب کی بارگاہ میں اس قدر عبادت فرماتے ہیں، اس قدر مشقت فرماتے ہیں، اس قدر محنت فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں برہم پڑ جاتے ہیں۔ 20-30 یہ 10-15 رکعتیں پڑھنے سے کوئی پاؤں میں برہم نہیں پڑ جاتے۔ دوستو ذرا سوچئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین نازنین میں برہم پڑ جایا کرتے تھے۔ اور حضرت کعب بن الحبار رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کعب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی جس طرح دنیا میں کوئی شخص خاردار، جھاڑی دار، کانٹے دار علاقے سے گزرتا ہے، وہ شخص اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں پوس نہ ہو جائے، میرے دامن میں پوس نہ ہو جائے، میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رب کی رضا کو اس طرح دیکھ کر گزرنا کہ کہیں میرا کوئی عمل، میرا کوئی کام، میرا کوئی وقت، میرا کوئی لحظہ رب کی رضا اور رب کے حکم کے خلاف نہ گزر جائے، کوئی کام میں رب کی رضا کے خلاف نہ کر بیٹھوں، خود کو اس طرح سنبھال کر دنیا کی زندگی بسر کر جانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میرے رب کی بارگاہ کتنی عظیم ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے ذرا برابر نیکی کی میں رب اس کا بھی اسے اجر عطا فرماؤں گا، اور جس نے ذرا برابر گناہ کیا اس کی بھی اسے بھگتنی پڑے گی، لیکن رب کی رحمت بہت وسیع ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے۔ تو دوستان گرامی قدر، جو رب کی رضا ہے، جو پیغام میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو دیا، جو پیغام میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہوئے دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آقا میرے ہاتھوں سے تشریف لے جا کر اپنا سر انور سجدے میں رکھنا چاہتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ گویا کہ آقا نے پیغام دیا، اے میرے امتیوں، پوری کائنات کو بھول جانا لیکن رب کی بارگاہ میں سر جھکانا نہ بھولنا۔ اور جو سر رب کی بارگاہ میں جھک گیا پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو سر مصطفیٰ کے در پہ جھک گیا، جو دل مصطفیٰ کے در پہ جھک گیا اور جو دل مرشد کامل کے در پہ جھک گیا، پھر اسے دنیا داروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ آئیے پیر پٹھان کے دربار میں جائیے، پیر پٹھان کے کتنے مرید تھے؟ لاکھوں مرید تھے، لیکن جنہوں نے ہاتھ کے ساتھ ساتھ دل بھی مرشد کے ہاتھ میں دے دیا، ارے قمر الاسلام بن گئے۔ پیر سیال کے کتنے مرید تھے، لیکن جنہوں نے دل کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ دل بھی مرشد کے ہاتھ میں دے دیا، میرے علی بن گئے۔ میرے آقا کے علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے والے، میرے آقا کے علاقے میں رہنے والے ابو جہل بھی تھے، لیکن جنہوں نے دل مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، صدیق اکبر بن کے چمکے، فاروق اعظم بن کے چمکے، عثمان غنی بن کے چمکے، مولا علی شیر خدا بن کے چمکے،
اور حضرت بلال حبشی بن کے چمکے۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ اس ساری بات عرض کرنے کا جو مقصد ہے، آج کی اس محفل کا جو خطاب ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ فکر مصطفیٰ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جو پیغام میرے آقا نے دیا، ہم آقا کے غلام ہیں، اور غلام وہ ہوتا ہے جو حکم اسے آقا دے اسے سیر آنکھوں سے تسلیم کر لے، سرے تسلیم خم کر دے۔ غلام ایسا نہیں ہوتا کہ جو من میں آئے، جو اپنے مطلب کی بات ہو وہ تو مان لے، جب 5 وقت کی نماز کی بات آئے ہم ادا نہیں کر سکتے، جب روزے کی بات آئے غلام منہ پھیر لے، جب رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بات آئے غلام منہ پھیر لے۔ آئیے دامن مصطفیٰ کو تھام لیجئے، غلامی مصطفیٰ کا پتہ گلے میں ڈال لیجئے، اور پھر دیکھنا جو سر رب کی بارگاہ میں جھک گیا، پھر مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، کیونکہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنے، آپ جب اپنے عہدے پر فائز ہوئے تو دعوت کی گئی، طعام پیش کیا گیا، مختلف ممالک کے بڑے بڑے وزراء اس محفل میں شامل تھے۔ کھانا جب لوگ کھانے لگے، جب مہمان کھانا کھانے لگے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوالا توڑا، آپ نے نوالا توڑا تو آپ کے ہاتھوں سے گر گیا۔ بڑے بڑے لوگ، مغربی دنیا کے لوگ بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی نے وہ نوالا اٹھا کر صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا سلمان، یہ مغربی دنیا کے، یہ آج کے پڑھے لکھے لوگ یہ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ مسلمان اتنے بھوکے ہیں کہ نوالے کو، لقمے کو زمین سے اٹھا کر کھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میرے نبی کے غلاموں، ارے میں ان احمقوں کی سوچ کو دیکھوں یا اپنے مصطفیٰ کی سنت کو دیکھوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں، اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ارے سلمان ان لوگوں کو نہیں دیکھتا، سلمان کملی والے کی سنت کو دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص رو رو کر رب کی بارگاہ میں بیت اللہ کے خانہ کعبہ کو، غلاف کو پکڑ کر عرض کر رہا ہے، مولا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری بدکاریاں بہت زیادہ ہیں، میری سیاہکاریاں بہت زیادہ ہیں، مولا میرے گناہ تو ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ شخص بار بار رو رہا تھا، بار بار بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کر اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہا تھا، اپنے گناہ گنوا گنوا کر رب کی بارگاہ میں بخشش مانگ رہا تھا۔ وہ اتنا زاروں قطار رویا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے لوگ پریشان ہو گئے، اور تمام کی توجہ اس مغفرت طلب کرنے والے، اس معافی مانگنے والے کی طرف مبذول ہو گئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا کون ہے اتنا گناہگار؟ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے، مولا اسے بخش دے۔ کون ہے جو اپنے گناہوں کا اس قدر تذکرہ کر رہا ہے؟ سب لوگوں نے مل کر دعا کی۔ دعا کے بعد دیکھا کہ دیکھیں وہ شخص کون ہے جس کے گناہ اتنے ہیں، جو اتنا بڑا گناہ ہے، جس کے گناہ زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ، جس کے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ، جس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ۔ ارے دیکھو تو صحیح وہ شخص کون ہے؟ جب نقاب اٹھا کر دیکھا، مصطفیٰ کے نواسے حضرت زین العابدین اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے گناہ نہیں تھے، وہ عاجزی تھی۔ وہ ان کے گناہ نہیں تھے، وہ عاجزی تھی۔ وہ زین العابدین جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی پشت انور پہ داغ پائے گئے۔ یہ داغ کس کے ہیں؟ معلوم ہوا راتوں کو آپ بوریاں اٹھا اٹھا کر، گندم اور غلہ اٹھا اٹھا کر
نشان ہے۔ آئیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم دیکھیے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کا نام آتے ہی ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے عرض کرتے مولا اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو عجیب ہو جائے گا، ابو حنیفہ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو عجیب ہو جائے گا، عجیب ہو جائے گا۔ اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، آجزی سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام بزرگ ہیں، آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا میں تیری سزا اور تیرا عذاب بھگتنے کے قابل نہیں ہوں، میری یہ کمزور ہڈیاں، میرا یہ کمزور جسم تیرا عذاب نہیں سہ سکتا، مولا میری سفید داڑھی کے توسل سے، مصطفیٰ کی سفید سنت کے توسل سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آئیے تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق اٹھا کر دیکھیے، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، حضرت باعث بستامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں اس دنیا کو دیکھتا ہوں یہ دنیا کتنی وسیع ہے، فرمایا میں ایک قدم اٹھاتا ہوں دوسرا اٹھانے کا سوچتا ہوں یہ دنیا ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلام کا یہ عالم ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ عالم ہے، لیکن دوستان گرامی قدر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے خود کو سنبھالیں، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کل بروز قیامت یہ ہمارے ہیلے یہ بہانے نہیں چلیں گے مولا، جب رب کی بارگاہ میں ہم بہانے کریں گے رب ہر بہانے کے بدلے اپنے ایک ایک نبی کو کھڑا کر دے گا۔ اے میرے نبی بتا دوستان گرامی قدر کیا ہم نماز بہت کم پڑھتے ہیں، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، من میں آئی تو پڑھ لی، من میں آئی تو نہ پڑھی۔ کیا نماز جو امام علی مقام نے کربلا کے اس میدان میں پڑھی جب سب اپنے شہید ہو چکے تھے، جب سب کچھ زہرن لٹ چکا تھا، لیکن میرے امام نے پھر بھی اپنے خون میں وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں جھکا دیا۔ لیکن آج ہمیں ہر چیز میسر ہے، نماز پڑھنے کے لیے اتنے خوبصورت صفیں، اتنے نرم چٹائیاں ہمارے پاس موجود ہیں، گرم پانی موجود ہے، لیکن کیا دین پہ عمل کرنا حسین کے لیے مشکل تھا یا آج کے مسلمان کے لیے مشکل ہے؟ آئیے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں فکر مصطفیٰ کو بھی جگہ دیجیے۔ فکر مصطفیٰ ہمارے دامن میں آ گئی پھر سب فکر ٹل جائیں گے، کیونکہ جو فکر مصطفیٰ میں خود کو کھو دیتے ہیں پھر رب کائنات ان کی فکر کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، پھر انہیں دنیا کی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر رب کائنات فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوب ان لوگوں کو کہہ دو جو آپ کی اتباع کرتے ہیں انہیں کہہ دو کہ رب تم سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا، وما علی جا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام علیہ کھڑے ہو جائیں۔ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی آمد سے تو جہاں سج گئے، جن کی آمد سے تو جہاں سج گئے، کملے والے کی آمد پہ لاکھوں
کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام ہے سبز گنبد کے مکین السلام ہے رحمت للعالمین